امام حسین علیہ السلام کے قیام اور مارکہ کربلا کے دوران بہت سے صحابہ کرام کا ذکر ملتا ہے جو امام علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ تقریباً 28 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو ابن زیاد کے حکم سے عاشورہ کے دن واقعہ کربلا میں شہید کیا گیا، جن میں سے 19 اصحاب رسول کا ذکر خیر یہاں کیا جا رہا ہے، جنہوں نے اپنی جانیں کربلا میں نواسہ رسول پہ قربان کر دی۔ سب سے پہلے مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی تھے۔ آپ واقعہ کربلا میں شہید ہونے والوں میں سے ہیں۔ آپ حبیب ابن مظاہر کی طرح بنو اسد کے تھے اور اس قبیلے کے بہت سے افراد اہل بیت سے محبت رکھتے تھے۔ ہجرت سے 20 سال پہلے یمن میں پیدا ہوئے۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کی طرف سے شریک ہوئے۔ شب عاشور میں امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو چلے جانے کی اجازت دی، تو جہاں بعض دیگر اصحاب امام نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا، وہاں حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاثرات بیان کیے وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ عرض کی، خدا کی قسم ہرگز نہیں چھوڑ کے جاؤں گا یہاں تک کہ اپنے نیزہ کو دشمن کے سینہ میں توڑ نہ دوں۔ خدا کی قسم اگر 70 بار مجھے قتل کر دیا جائے، پھر جلا کر راکھ کر دیا جائے اور ذرہ ذرہ ہو جاؤں، پھر اگر زندہ کیا جاؤں تو بھی آپ علیہ السلام سے جدا نہیں ہوں گا، یہاں تک کہ ہر بار آپ پر اپنی جان قربان کروں، اس لیے کہ جان تو ایک ہی جائے گی لیکن عزت ابدی مل جائے گی۔ ان کے بعد حبیب ابن مظاہر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بنو اسد قبیلہ سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہوں نے واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی فوج میں شمولیت اختیار کی۔ آپ واقعہ کربلا میں شہید ہونے والوں میں سے ایک تھے۔ حبیب ابن مظاہر اسدی خاندان بنو اسد کے معروف فرد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور امام علی، امام حسن و حسین علیہم السلام کے وفادار ساتھی تھے۔ ان کے بعد عون بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عظیم صحابی تھے، شہدائے کربلا میں سے تھے، جعفر طیار کے بیٹے تھے اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ جناب عون کا شمار حضرت امام علی علیہ السلام کے یار و انصار میں ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ جنگوں میں بھی شریک رہے۔ حضرت ام کلثوم بنت علی، حضرت زینب صغریٰ کا عقد حضرت علی علیہ السلام نے عون سے کیا تھا۔ روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عون خلقت اور اخلاق میں میری شبیہ ہے۔ ان کے بعد جنادہ بن کعب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول تھے۔ کربلا کی لڑائی میں آپ نے اور آپ کے بیٹے عمرو بن جنادہ انصاری نے حصہ لیا اور شہادت پائی۔ ان کے بعد زیاد بن عریب ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول تھے۔ آپ نے بچپن میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی، جبکہ ان کے والد بزرگوار عریب بن بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ کربلا کی لڑائی میں یزیدی فوج سے لڑتے ہوئے آپ شہید ہوئے۔ ان کے بعد سعد بن حارث خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بچپن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی اور آپ کے والد بھی صحابی رسول تھے۔ آپ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ رہے اور ان کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن و حسین علیہم السلام کے ساتھ رہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ پہنچے تو وہاں مولا کی خدمت میں پیش ہوئے اور پھر مکہ سے کربلا آئے اور روز عاشور جنگ کرتے ہوئے جان قربان کر دی۔ ان کے بعد شوذب بن عبداللہ حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول اور حضرت علی کے باوفا ساتھی تھے۔ آپ عابس بن ابی شبیب شاکری کے غلام تھے۔ اپنے مالک کے ہمراہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ شوذب یاران امام علی میں سے تھے اور جنگ جمل، صفین اور نہروان میں شریک تھے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچے تو ان کی بیعت کرنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام تک اہل کوفہ کے مزید خطوط
پہنچانے میں عابد شاکری کے ہمراہ رہے۔ کوفہ میں حضرت مسلم کی شہادت کے بعد عابد شاکری کے ہمراہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کربلا پہنچے اور یزیدی لشکر سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عبد رب انصاری خزرجی رضی اللہ تعالی عنہ، کربلا میں شہید ہونے والے حضرت امام حسین علیہ السلام کے آپ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ یہ ان اصحاب رسول میں سے ہیں جنہوں نے رہبہ کے دن لوگوں کے سامنے غدیر خم کے واقعے کو بیان کیا اور امام علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحابی رسول اور شہدائے کربلا میں سے تھے۔ عبداللہ بن ابو سفیان کے والد ابو سفیان بن حارث حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اور حضرت علی علیہ السلام کے بہنوئی بھی تھے۔ ان کے بعد حضرت عقبہ بن سلط جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قبیلہ جوہینہ جو قبائل بنی قزاع سے تھے اور اطراف مدینہ کے رہنے والے تھے۔ آپ اور آپ کے دو صحابی رسول دوست عقبہ بن سلط اور مجمع بن زیاد کربلا تک امام علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ آپ صبح عاشور حملہ اول میں اپنے دو دوستوں کے ہمراہ کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد عمار بن ابی سلامہ ہمدانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحابی رسول ہیں اور حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے ان اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے جنگ جمل، صفین اور نہروان میں امام علی علیہ السلام کی حمایت میں تلوار چلائی۔ کوفہ کے نزدیک نخیلہ نام کی فوجی چھاؤنی میں آپ ابن زیاد کے قتل کے لیے نکلے لیکن اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے کارواں میں شامل ہو گئے اور امام حسین کی نصرت میں شہادت پائی۔ ان کے بعد قمبر بن صبرہ قیسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قطیف کے ان 7 افراد میں سے تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ یہ اپنے بیٹے عبداللہ بن قمبر کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ صحابی رسول تھے، اصحاب علی میں رہے۔ یہ ان اولین مسلمانوں میں سے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بغیر دیکھے ایمان لائے تھے۔ ان کے بعد کنانہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، شہدائے کربلا میں سے ہیں۔ ان کا شمار قرآن کے قاریوں میں ہوتا ہے۔ کنانہ اور ان کے والد عتیق رسول اکرم کے ہم رکاب جنگ احد میں شریک ہوئے۔ جب انہیں امام حسین کے کربلا پہنچنے کی خبر ملی تو امام کی مدد و نصرت کے لیے کربلا تشریف لائے اور اپنی جان کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کیا۔ ان کے بعد مجمع بن زیاد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، جنگ بدر و احد میں شریک رہے۔ واقعہ کربلا کے وقت ضعیف العمر تھے مگر پھر بھی لشکر حسینی میں شامل ہوئے اور شہادت پائی۔ ان کے بعد محمد اصغر بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحابی رسول تھے، حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے۔ ان کو محمد اصغر کہا جاتا ہے۔ ان کے ایک اور بھائی کا نام بھی محمد تھا جن کو محمد اکبر کہا جاتا تھا، جو 2 سال ان سے بڑے تھے اور جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ محمد اصغر کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ ان کے بعد نعیم بن عجلان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحابی رسول اور یاران علی میں سے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہدائے کربلا میں سے تھے۔ نعیم کے دونوں بھائی امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کے بعد انس بن حارث کاہلی اسدی رضی اللہ تعالی عنہ، اصحاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے۔ آپ نے عصر نبی میں غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں شرکت کی تھی اور آپ نے حسینی قیام میں واقعہ کربلا میں شرکت کی اور شہید ہوئے۔ انہیں اصحاب صفہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے بعد مسلم بن کثیر اعرج رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تعلق قبیلہ ازد سے تھا، وہ صحابی رسول تھے۔ کوفہ میں مسلم بن عقیل کی بیعت کی، حالات خراب ہونے کے بعد چھپ کر کربلا پہنچے
اور امام علیہ السلام کی نصرت کی اور شہادت پائی۔ ان کے بعد آخر میں حضرت جابر بن عروہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ایک ہیں جو حسین ابن علی علیہ السلام کی نصرت کے لیے کربلا گئے اور شہید ہوئے۔ جابر بن عروہ کا تعلق غفار قبیلے سے تھا، بدر و احد اور حنین کی جنگوں میں شریک تھے۔ جمل اور صفین کی لڑائیوں میں بھی امیر المومنین خلیفہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نصرت کی اور میدان جنگ میں گئے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ کرام ہیں جن کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ وہ امام علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے معرکے میں شریک ہوئے اور شہادت پائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی امام علیہ السلام کی نصرت و مدد کے لیے کربلا میں کھڑا ہوا اور آپ کے ساتھ شہادت پائی، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ہم سب کو بھی اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔